يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز کی آج کی اس نشست میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کے اس درس کا عنوان ہے جمعہ کے دن فجر میں کیا پڑھیں. ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر جمعہ کی اتنی فضیلتیں ہیں تو جمعہ کو جو فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، آپ کی سنت اس میں کیا تھی؟ کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو فجر آتی تھی اس میں آپ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھاتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جس کو سورہ انسان کہتے ہیں. صحیح مسلم 879 نمبر کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھا کرتے تھے دوسری رکعت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نماز فجر کی فرض میں. اچھا، آج بہت ساری مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک ہی سورت جیسے الف لام میم تنزیل السجدہ اسی میں دونوں رکعتیں مکمل کر دیتے ہیں. ائمہ کرام کو جاننا چاہیے کہ سنت کی خلاف ورزی. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام نے پہلے میں الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھ لیا مکمل، اور دوسری میں سورہ دہر نہ پڑھ کر سورہ اعلیٰ پڑھ لیا کوئی اور، تو اس کا جواز تو ہے. لیکن ایک ہی صورت میں دونوں رکعتوں کو مکمل کر لینا، علماء نے اس کو سنت کی خلاف ورزی کہا ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فجر میں سنت بھی ہے، تو سنت فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں؟ جی ہاں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے بہت ہلکی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں سمجھتی یا گمان کرتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھایا نہیں، اتنا خفیف اور ہلکی آپ نماز پڑھتے تھے سنت فجر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سنت کی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 136 نمبر کی آیت پڑھتے تھے، قولوا آمنا باللہ آخر تک، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی 52 نمبر کی آیت پڑھتے تھے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم آخر تک. اور اس طرح سے آپ اپنی سنت مکمل فرما دیتے تھے، یعنی ایک آیت پہلی میں اور دوسری ایک آیت دوسری رکعت کے اندر، اور اس طرح آپ کی سنت فجر مکمل ہو جاتی تھی. محترم ناظرین، سنت فجر، اس کی سنتیں بھی ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے. آپ نے سفر میں بھی فجر کی فرض کے ساتھ سنت کی ادائیگی بھی کی ہے، آپ نے نہیں چھوڑا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں رواتب میں سب سے زیادہ جس سنت کو ادا کرنے کے اور حریص ہوتے تھے وہ فجر کی سنتیں ہوتی تھیں، جو دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ہمیں اس طرح فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے فرض اور سنت کی سنتیں کیا ہے ہمیں جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو